ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں ایکشن۔ بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن 1 نومبر کی رات خفیہ اطلاعات پر کیا گیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وطن دشمن عناصر کے خلاف آپریشن کو قومی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ سپریم کورٹ کی بیسمنٹ میں سلنڈر دھماکہ، 12 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ حکام کے مطابق دھماکہ سینٹرل اے سی کے مرمتی کام کے دوران ہوا۔ دھماکے سے سپریم کورٹ کی عمارت لرز اٹھی۔ آئی جی پولیس کا کہنا ہے کہ کینٹین میں کئی روز سے گیس کا لیکیج ہو رہا تھا۔ اے سی کی مرمت کے دوران دھماکہ ہوا۔ جیل میں بیٹھے مجرم کے بیانیے کا فروغ کسی صورت جائز نہیں۔ کسی دہشت گرد کی سپورٹ قانونی اور اخلاقی طور پر بھی جائز نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کا بیان جھوٹا اور مضحکہ خیز ہے۔ امید ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کا ٹولہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ دوحہ میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس، مختلف ممالک کے سربراہان کی شرکت۔ صدر مملکت پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو بھی ہمراہ۔ صدر آصف علی زرداری اپنے خطاب میں پاکستان کی سماجی ترقی اور جامع معاشی نمو کے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے۔ صدر مملکت اپنے دورے کے دوران عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ گوگل کروم بک اسمبلی لائن کا افتتاح، ملکی اور غیر ملکی اہم شخصیات کی شرکت۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان معاہدہ تاریخی اہمیت کا حامل، ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ موجودہ دور میں جدید ترقی کے علوم کو سیکھنا ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے کہا کروم بک نوجوان نسل کے لیے انقلاب برپا کرے گی۔ پاکستان کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے وقتی طور پر معیشت کمزور ضرور ہوئی، مگر دنیا کے بہترین معاشی ادارے پاکستان کی بڑھتی ہوئی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس سے خطاب۔ بلو اکانومی کے حوالے سے پالیسی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، کہا بلو اکانومی پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ میری ٹائم کانفرنس کا مقصد بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے، ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا۔ حکومت معاشی بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ برآمدات صلاحیت سے 60 ارب ڈالرز کم۔ افریقہ، لاطینی امریکہ جیسی غیر روایتی منڈیوں سے تعلقات بڑھائے جائیں۔ تجارتی مذاکرات میں نجی شعبے کی شمولیت بڑھائی جائے۔ ایف بی آر اور کسٹم نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ عالمی بینک نے پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے لیے سفارشات دے دیں۔ لچکدار ایکسچینج ریٹ، کاروباری قوانین، ریگولیشنز آسان بنانے پر زور۔ ایگزم بینک آف پاکستان کو فعال کرنے کی تجویز۔ برآمدات میں اضافے کے لیے پالیسی اصلاحات ناگزیر قرار دے دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بجلی اور لاجسٹک مہنگی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کمزور ہے۔ 200 سرکاری ادارے نجی شعبے کی کارکردگی متاثر کر رہے ہیں۔ زیادہ ٹیرف، سرکاری مداخلت اور ریڈ ٹیپ پیداواری لاگت بڑھا رہے ہیں۔ درختوں کی کٹائی پر زیرو ٹالرنس۔ جنگلات قوم کی امانت ہیں، ان کی لوٹ مار برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ٹمبر مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ درختوں کی کٹائی میں ملوث عناصر کے خلاف فوجداری مقدمات درج ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا غیر قانونی شکار کے خلاف بھی بھرپور کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سخت ترین قانونی اصلاحات اور سزاؤں میں اضافے کا فیصلہ، کہا قانون کی خامیوں کے باعث قومی وسائل کی لوٹ مار ناقابل برداشت ہے، قوانین کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ افغانستان سے بڑے پیمانے پر منشیات کی خیبر پختونخوا میں اسمگلنگ کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغانستان میں موجود ڈرگ مافیا اور خوارج غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ، صوبے میں دہشت گردی کی وجہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس قرار۔ خیبر اور تیرا میں تقریباً 12,000 ایکڑ رقبے پر منشیات کاشت کی جاتی ہے۔ منافع 18 سے 25 لاکھ فی ایکڑ۔ منشیات سے کمائی کا ایک حصہ خوارج کے حصے میں آتا ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بابا گرو نانک کی جنم دن کی تقریبات میں آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم، مہمان یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات اور فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت، کہا سکھ مہمانوں کو عزت اور احترام اور محبت کی یادیں دینا چاہتے ہیں، پنجاب میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا ماحول بہترین ہے۔ اسموک کا تدارک، لاہور ہائی کورٹ کی مارکیٹس رات 10 بجے بند کرانے کے نوٹیفیکیشن پر فوری عمل درآمد کروانے کی ہدایت، ریمارکس دیے ریسٹورانٹس 11 بجے بند ہوں گے، تجویز ہے کہ 1 ماہ کے لیے اتوار کو تمام کمرشل سرگرمیاں بند کرنی چاہیے، شادی ہالز پر بھی نظر رکھیں، شادیوں پر ون ڈش کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے لیکن اس کا ماحولیات سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی پنجاب سے آلودہ ہواؤں کی آمد، لاہور میں فضائی آلودگی بدستور خطرناک سطح پر، فضا میں کیمیائی مادوں کی تعداد عالمی ادارہ برائے صحت کی گائیڈ لائن سے 59% زائد، ممکنہ بارشوں سے اسموگ میں کمی آنے کا امکان، مریم اورنگزیب کا فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے لیے نگرانی سخت کرنے کا حکم، کہا ہوا کے بہتر بہاؤ سے لاہور کی فضا میں آلودگی کے ذرات منتشر ہو رہے ہیں، فضائی معیار گزشتہ روز کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر ہوا۔ نیلم جیلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ کی بحالی میں مزید تاخیر کا شکار، انکوائری کمیشن نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید 45 دن مانگ لیے، سابق جج طارق عباسی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، رپورٹ کے بعد PC1 منظور ہوگا تبھی وفاق سے پیسے ملیں گے۔ اور 17 سال بعد فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہار آنے کو تیار، پاک جنوبی افریقہ پہلا ون ڈے آج اقبال اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، دونوں ٹیمیں جیت سیریز سے آغاز کرنے کے لیے پرعزم، شاہین آفریدی کا بطور ون ڈے کپتان پہلا امتحان، کہتے ہیں کپتانی اعزاز ہے، ذمہ داری اچھی طرح نبھاؤں گا، جنوبی افریقہ اچھی ٹیم ہے، ہرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ کراچی کے علاقے گلبرگ رحمان آباد میں گھر سے خاتون کی گلا کٹی اور مرد کی پھندا لگی لاش برآمد، پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کی، تحقیقات جاری۔ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، ایک سال کی بلند ترین سطح 6.24% تک جا پہنچی، صرف اکتوبر میں 1.83% اضافہ ریکارڈ، ٹماٹر، پیاز، سبزیوں، آٹے اور انڈوں سمیت متعدد اشیاء کے دام میں اضافہ، حکومت نے مہنگائی کا تخمینہ 5 سے 6% لگایا تھا۔ اور فیصل آباد میں 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کا سج گیا میدان، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا ون ڈے آج ہوگا، شاہینوں کا فوٹو شوٹ، کھلاڑیوں نے خوب پوزز بنائے، اقبال اسٹیڈیم میں طویل ٹریننگ سیشن، شاہین آفریدی کی بطور کپتان پہلی آزمائش، کہا ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتا ہوں،